نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون واذكر أخا عاد اور ذکر کیجئے عاد کے بھائی کا اذ انذر قومه بالاحقاف جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو احقاف میں وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ اور یقیناً گزر گئے ڈرانے والے ان کے آگے اور ان کے پیچھے اللہ تعبدوا الا اللہ یہ کہ نہ عبادت کرو تم اللہ کے علاوہ کسی کی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا انہوں نے کہا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ ہمیں ہٹا دے پھیر دے ہمارے الہوں سے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا پس لے آ ہمارے پاس وہ عذاب جس کا وعدہ دیتا ہے ہمیں ان كنت من الصادقین اگر تم سچوں میں سے ہے تو قال انما العلم عند اللہ حضرت نے فرمایا بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ اور میں تمہیں پیغام پہنچاتا ہوں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اور لیکن میں تمہیں سمجھتا ہوں جاہل قوم فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ پس جب دیکھا انہوں نے ایک بادل کو
جو سامنے آ رہا تھا ان کی وادیوں کے، قالوا ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا یہ بادل ہے، ہم بارش برسائے جائیں گے۔ بل ہوا ما استعجلتم بہ، بلکہ یہ وہ ہے جسے تم جلدی طلب کرتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک سخت ہوا تھی جس میں دردناک عذاب تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، برباد کر دیتی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، پس وہ ہو گئے اس حال میں کہ نہ دیکھے جاتے سوائے ان کے گھروں کے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ان چیزوں میں جن میں ہم نے تمہیں ٹھکانہ نہ دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، پس نہ کام آئے ان سے ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل کچھ بھی۔ اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ، جب وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاحقاف کا تیسرا رکوع آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں وہ شخص جو ماں باپ کا بھی نافرمان اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی منکر، اس کا بیان ہم نے پڑھا۔ آج کے سبق میں دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ وہ قوم عاد کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورت کا نام بھی سورۃ الاحقاف ہے۔ احقاف کہتے ہیں ریت کی ٹیلوں کو یا ساحل کے علاقے میں جو بستی آباد ہو اس کو۔ تو قوم عاد جن علاقوں میں آباد تھی وہ ساحل سمندر کے قریب کوئی ٹیلے نما ہوں گے جہاں پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن قوم عاد شرک پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اس نے جھوٹے معبود بنائے تھے اور ان کی عبادت پر لگی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، وہ بات نہ مانے۔ دراصل انہیں اپنی طاقت پر ناز تھا، کیونکہ وہ بڑے کڑیل نوجوان اور بڑے زور آور لوگ تھے، تو وہ سمجھتے تھے بھلا ہمیں کون عذاب دے گا، بھلا ہمیں کیسے تباہ و برباد کیا جائے گا۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا
من اشد منا قوہ، انہوں نے تکبر کیا اور تکبر میں کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر بھلا قوت میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اتنا بھی غور نہ کیا کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جو ان کا خالق ہے، وہ قوت میں تم سے زیادہ ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی طاقت اور اپنے قوت کے گھمنڈ میں نعوذ باللہ یہ سمجھا کہ ہمیں کون تباہ کر سکتا ہے۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا، وہ شرک سے باز نہ آئے اور اپنی طاقت میں نشے میں ڈوبے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب بھیج کر تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ذکر کیجئے عاد کے بھائی کا، یعنی ہود علیہ السلام کا، چونکہ ہر نبی اپنی قوم کا بھائی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ذکر کیجئے عاد کے بھائی کا، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو احقاف میں، ٹیلوں میں، ساحل کے علاقے میں جہاں وہ آباد تھے۔ اور صرف حضرت ہود علیہ السلام نے ہی نہیں ڈرایا، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور یقیناً گزر گئے ڈرانے والے ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی۔ پہلے بھی اللہ کے نبی اپنی اپنی قوموں کو ڈراتے رہے، ان کے بعد بھی کئی اللہ کے نبی آ کر لوگوں کو ڈراتے رہے، ڈرانے والے، سمجھانے والے آتے رہے۔ کہتے کیا تھے وہ اللہ کے نبی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، متفقہ دعوت سارے انبیاء کی کہ عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا، کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ، کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آ جاؤ۔ قالوا، تو قوم نے جواب میں کہا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، تو اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں ہٹا دے ہمارے الہوں سے، ہمارے الہوں سے ہٹانا چاہتا ہے۔ سمجھ گئے ہم تیری بات، ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ چھوڑ ان باتوں کو اے ہود، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آ ہمارے پاس وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے۔ ان كنت من الصادقین، سچا ہے تو لے آ وہ عذاب۔ کب آئے گا وہ عذاب؟ کیوں نہیں آتا وہ عذاب جس سے ہمیں ڈرا رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا قال انما العلم عند اللہ، عذاب کب آنا ہے اس کا علم میرے پاس نہیں، کس کے پاس ہے؟ میں تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں لا رہا ہوں عذاب کو۔ انما العلم عند اللہ، بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور تم کہتے ہو میں لے آؤں؟ فرمایا ایسے نہیں۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو تمہیں پیغام پہنچاتا ہوں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔
مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے والا بنایا ہے، میں رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں، عذاب لانا میرے ہاتھ میں نہیں، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں تمہیں بڑی جاہل قوم سمجھتا ہوں کہ تم نادان ہو، بجائے اس کے کہ بات کو تسلیم کرو الٹا اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، اس سے بڑھ کر اور جہالت کیا ہوگی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے اور قوم انکار کرتی رہی۔ القصہ، بات یہاں تک پہنچی کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل آ گیا ہے، ان کی وادیوں کے سامنے آ گیا ہے۔ بادل اوپر جب آسمان پہ آیا، قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے ہود علیہ السلام سے، تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، وہ بارش آنے والی ہے۔ تو کہہ رہا تھا عذاب آنے والی ہے، وہ بارش آنے والی ہے۔ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ گیا، ہم بارش برسائے جائیں گے۔ بادشاہ ابھی تو بارش آئے گی اور فصلیں ہوں گی اور بڑے ہریالی ہو جائے گی، خوش ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں دو آدمیوں کے کھیت تھے کٹھے، تو بارش آتی تھی تو پانی جمع ہو کر آتا تھا، بادل آیا تو دونوں بیلچے لے کر چلے گئے بھیرا، تاکہ ہم پانی اپنے کھیت کی طرف موڑیں گے۔ ایک نے کہا پہلے میں لگاؤں گا، دوسرے نے کہا نہیں پہلے میں لگاؤں گا۔ اس میں آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی، ایک نے بیلچہ دوسرے کے سر میں مارا، اس نے بیلچہ اس کے سر میں مارا، بادل آئے، تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر چلے گئے، بارش برسی کوئی نہیں اور انہوں نے اپنے سر پھوڑ لیے۔ تو یہ جہالت میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بادل آیا، ابھی قطرہ ایک نہیں آیا کہ وہ ہود علیہ السلام سے لڑائی کرنے پہلے پہنچ گئے۔ تو کہہ رہا تھا کہ عذاب آئے گا، ھذا عارض ممطرنا، ہو دیکھو بادل آئے ہوئی ہیں، ابھی بارش آئے گی اور یہ ہوگا اور سبزے ہو جائیں گی اور فصلیں ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا، جس بادل کو تم دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ بارش آئے گی، بارش نہیں ہے، بل ہوا مستعجلتم بہ، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی مانگتے تھے، وہ جو بار بار کہتے لے عذاب لے عذاب، وہ آ گیا ہے۔ تم کہتے تھے بادل ہے، ریح فیہا عذاب علیم، ریح تیز ہوا، تند ہوا، ایسے ریح کے معنی ہوا ہے، اور قرآن مجید میں عذاب کے لیے جس ہوا کا ذکر ہوا ہے وہ ریح واحد، اور خوشخبری کے لیے رحمت کے لیے جمع کا لفظ ہے ریاح، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ ہیں، عذاب تو کبھی کبھی آتا ہے۔ فرمایا ریح فیہا عذاب علیم، وہ سخت ہوا تھی، وہ تند ہوا تھی، اس میں دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربها، تباہ و برباد کر دیتی، تہس نہس ہو جاتا ہر شے اللہ کے حکم سے، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، پس وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا نا، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، ہم نے تیز ہوا بھیجی اور ایسی تیز ہوا بھیجی، سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل وہ ہوا ہم نے چلائی، جس ہوا نے ان کے سروں کو آپس میں ٹکرایا۔ وہ جو کہتے تھے ہم جیسا طاقتور کوئی نہیں، ان طاقتوروں کو اٹھا اٹھا کر پھینکا، پہاڑوں پہ دے مارا، سروں کو آپس میں ٹکرایا۔ پورا ہفتہ
7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا نے ان کو اٹھا اٹھا کے مارا، صحیح ذلیل کیا. اور اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، سو وہ مکان تو موجود تھے، مکین موجود سب تباہ و برباد ہو گئے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو. اللہ اپنی پکڑ سے سب کو محفوظ فرمائے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، یہ واقعہ سنا کر اللہ اہل عرب کو سمجھاتے ہیں، یا یوں کہیے اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لوگوں وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے اس قوم عاد کو اتنی مضبوطی زمین میں عطا کی تھی جتنی ہم نے تمہیں عطا نہیں کی ہے. تم سے زیادہ طاقت ان کے پاس، تم سے زیادہ زمینیں ان کے پاس، تم سے زیادہ قوت ان کے پاس. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کے لیے بھی کان اور آنکھیں اور دل بنائے تھے. لیکن جب میری پکڑ آئی فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، تو ان کے کان بھی کام نہ آئے، ان کی آنکھیں بھی کام نہ آئیں، ان کے دل بھی کچھ کام نہ آئے. اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جب وہ انکار کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ. جب اللہ کی آیات کے منکر ہوئے پھر کچھ چیز بھی کام. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گھیر لیا، اتر پڑا ان پر وہ عذاب جس عذاب کے ساتھ وہ ٹھٹھا اور مذاق کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا